میرے معزز دوستو، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ ماہ محرم وہ مہینہ ہے جس کی عظمت، جس کی وقعت، جس کی رفعت، جس کی عزت، جس کی سعادت کو اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر منہا اربعۃ حرم کہہ کر کے بیان فرمایا۔ یہ وہ مبارک اور محترم اور مقدس مہینہ ہے جس کی فضیلت احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ یہ وہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے اندر اللہ کا مہینہ بتلایا۔ یہ وہ مبارک اور محترم مہینہ ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ بتلایا۔ یہ وہ مبارک اور عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس کے روزے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل بتلایا۔ یہ وہ مبارک اور محترم مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو بنایا، اس میں چاند کو سجایا، سورج کو سجایا۔ یہ وہ مبارک اور ایسا قابل احترام مہینہ ہے جس کا احترام یہودی بھی کیا کرتے، جس کا احترام عیسائی بھی کیا کرتے، جس کا احترام مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو ہم تاریخ کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے انقلابات اور دنیا کے بڑے بڑے واقعات اس مہینے میں رونما ہوئے جسے ہم محرم الحرام کہتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے اس آسمان کو بنایا تو محرم کا مہینہ تھا، زمین کو بنایا تو محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، سیاروں کو بنایا تو محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے سمندر کو، دریا کو، صحرا کو، غرض کائنات کو بنایا تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کا خمیر کو تیار کیا تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم کی طرف سجدہ کرنے کا حکم دیا تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے طوفان نوح کے ذریعے تمام کافروں کو رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا کہہ کر کے جو ہے زمین کو پاک صاف کرا کافروں سے تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب توحید کے علمبردار اللہ رب العزت نے اور دنیا کے سب سے بڑے بت شکن کو پیدا فرمایا تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ کو گل گلزار بنایا تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کیا تو معزز دوستو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب حضرت موسیٰ کو اللہ رب العزت نے فرعون کے ظلم سے بچایا، نجات دلایا تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب حضرت یوسف کو مصر کا تاج تخت عطا فرمایا تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب حضرت سلیمان کو سلطنت اور حکومت عطا فرمائی تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت ایوب کی مہلک بیماری سے شفا عطا فرمایا تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب حضرت عیسیٰ کو دشمنوں سے بچا کر زندہ آسمان پر اللہ رب العزت نے اٹھایا تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی لشکر کے ذریعے دنیا کے سب سے بڑے سپر پاور طاقت ایران کو شکست فاش ہوئی تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب حضرت عمر فاروق کو شہادت ہوئی تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب حضرت عثمان غنی خلیفہ ثالث بنائے گئے تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت مسلمانوں کو کافروں سے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور پذیر کریں گے تو وہ محرم کا مہینہ ہوگا۔ اور جب حضرت حسن اور امیر معاویہ کے درمیان صلح ہوئی تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت مسلمانوں کو جنت میں اور کافروں کو جہنم میں داخل کرنے کے لیے اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا القبور بعثرت، اور جب قبریں نکل کر کے جائیں گی، جب سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہوگی تو وہ محرم الحرام کا دن ہوگا۔ ایسا مبارک اور محترم مہینہ میرے معزز دوستو، لیکن آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس مہینے کو نامبارک اور منحوس سمجھتا ہے۔ وہ اس مہینے میں زیب و زینت اختیار کرنے کو، خوبصورت اور اچھا لباس پہننے کو، عورتوں کو اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنے کو برا سمجھتے ہیں۔ وہ اس مہینے میں شادی بیاہ، سفر یا کوئی خوشی کی تقریب منعقد کرنے کو برا سمجھتے ہیں۔ ان کے نظریے کے مطابق اس مہینے میں امام حسین کی شہادت ہوئی
اور آپ کے اہل و عیال کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا. اس وجہ سے یہ مہینہ ان کی نظر میں منحوس مہینہ بن گیا. لہذا اس مہینے میں کوئی جو وہ خوشی کا کام نہیں کرتے، کیونکہ اس مہینے میں منحوسیت ہے، اس مہینے میں بدشگونی ہے. میرے معزز دوستو، یقیناً کربلا کا جو واقعہ ہے وہ ایک المناک ہے، ایک دردناک ہے، لیکن کیا کسی کی شہادت کی وجہ سے کوئی وقت، کوئی لمحہ، کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ، کوئی سال برا ہو جاتا ہے؟ کیا اس میں نحوسیت آ جاتی ہے؟ کیا وہ مہینہ منحوس ہو جاتا ہے؟ شہادت تو ایک نعمت ہے، شہادت تو ایک رحمت ہے، شہادت تو عطا خدا بندی ہے، شہادت تو وہ دولت ہے جس کو مل جائے وہ کامیاب ہے. شہادت کی تمنا تو ہر کوئی کرتا ہے. شہادت کی تمنا تو اللہ کے نبی نے کری ہے. اللہ کے نبی نے کہا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، کہ میں زندہ ہوں، میں پھر شہید کر دیا جاؤں، میں پھر شہید ہو جاؤں، میں پھر زندہ کیا جاؤں، میں پھر شہید ہو جاؤں، میں پھر زندہ کیا جاؤں. حضرت عمر تو شہادت کی آرزو کرتے تھے، شہادت کو مانگا کرتے تھے. اللہم ارزقنی شہادہ فی بلد موتک. کیا شہادت کوئی مصیبت بن جاتی ہے؟ کوئی شہادت کوئی منحوسیت بن جاتی ہے؟ کیا کسی کی شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ برا بن جاتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ تاریخ اسلام کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو کسی مہینے میں، کسی ہفتے میں، کسی دن میں کوئی ایسا نہیں ہے جس دن کسی نہ کسی کی شہادت نہ ہوئی ہو. ہر مہینے، ہر ہفتے ایک نہ ایک شہادت ہے. اگر ہم ان شہیدوں کا غم منائیں گے، ان شہیدوں کا اگر جو ہے ہم ان شہیدوں کا رنج و غم کریں گے، تب پھر ہم کسی مہینے میں بھی کوئی خوشی کی تقریب نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. شہید کبھی جو ہے مرتے نہیں ہیں، شہید کو کبھی جو ہے مردہ مت کہو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وہ تو زندہ ہیں. اسی کو شاعر کہتا ہے روئے وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے.